نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بلند آج آپ کو تقوی کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ تقوی کی معنی کیا ہے، تقوی کے انعامات کیا ہے، متقی کسے کہا جاتا ہے۔ تقوی کی معنی ہے کف النفس عن الہوی، نفس کو خواہشات سے روکنا، یہ تقوی ہے۔ توجہ کریں آپ، کف النفس عن الہوی، نفسانی خواہشات سے نفس کو روکنا، یہ تقوی ہے۔ فرشتے متقی نہیں ہیں، توجہ کریں، فرشتے معصوم ہیں۔ چلو سبحان اللہ، فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ فرشتوں کو متقی نہیں کہا جاتا، متقی انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ نکتہ ہے عزیزو، فلاں متقی ہے، فلاں آدمی متقی ہے۔ فرشتوں کو متقی نہیں کہا جاتا، کیوں؟ کیونکہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے نا، نفسانی خواہشات کا مادہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ معصوم ہے۔ اور وہ انسان جس میں نفسانی خواہشات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بھائی خیال کرو، گناہ سے بچنا۔ اب وہ گناہ سے بچ گیا تو متقی ہے۔ تو انسانوں کو متقی کہا جائے گا کیونکہ خواہشات انسانی پڑی ہوئی ہیں اور ان میں خواہشات نہیں ہیں۔ جو خواہشات سے رک جائے، جو اپنی شہوانی خواہشات سے رک جائے، نفسانی خواہشات سے رک جائے، یہ متقی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ متقی انسان کو کہا جائے گا اور متقی فرشتوں کو نہیں کہا جائے گا۔ ان میں نفسانی مادہ ہی نہیں ہے نا، خواہشات ہی نہیں ہے ان میں۔ کسی کو روزہ بھی ہے اور انتہائی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، اور کمرے میں پانی بھی رکھا ہے، کمرے میں کھانا بھی رکھا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پانی کی طرف نہیں جا رہا، اب ان کو کہا جائے گا یہ متقی ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رک جائے گا، کیونکہ روزہ ہے بھائی، اگر میں پانی پیوں گا، روزہ توڑوں گا، کھانا کھاؤں گا، روزہ توڑوں گا تو مجھ سے پوچھ ہوگی۔ اگر ان چیزوں سے وہ بندہ بچ گیا تو یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ اور پتہ ہے کہ فلاں طرف شیطانی کام چل رہا ہے، اس طرف نہیں گیا، یہ متقی ہے، اس میں تقوی ہے۔ شیطانی کاموں کی طرف نہیں گیا، یہ متقی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہاں بلال کالونی مرزا چوک پہ کوئی گانے والا آیا تھا، گانے والا آیا، یہاں اچھے بھلے نمازی لوگ، نمازیں مسجدیں خالی ہو گئی، سارے وہ گانے سننے کے لیے گئے۔ اچھے بھلے لوگ گانے سننے کے لیے گئے، مسجدیں خالی ہو گئی۔ کسی کو پتا ہو، کافی سال پہلے کی بات ہے، اچھے بھلے لوگ نمازی گانا، دور سے آیا ہے بندہ، وہ گانا گائے۔ تو کف النفس عن الہوی، تقوی یہ ہے۔ ایک تابعی بزرگ صحابی سے پوچھتے ہیں، حضرت تقوی کی معنی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ نا تقوی۔ تو صحابی یہ فرماتے ہیں، مجھے پہلے یہ تو بتاؤ، جہاں کانٹے بچھے ہوئے ہوں آپ کیسے چلتے ہو؟ تو تابعی نے فرمایا کہ جہاں کانٹے ہوں میں اپنے آپ کو بچا کے چلوں گا، کوئی کانٹا نہ چبھے۔ تو صحابی فرماتے ہیں یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو شیطانی کاموں سے بچاؤ، گناہوں کی جگہوں سے اس طرح بچاؤ جس طرح اپنے آپ کو تم کانٹوں سے بچاتے ہو۔ یہ ہے تقوی۔
متقین کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ایمان غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ انبیاء کرام کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، غیب پر ایمان لائے ہیں۔ بہلول فقیر تھا، بادشاہ کے ساتھ چلتا تھا، وہ اللہ والا تھا۔ کہیں کسی جگہ پڑاؤ کیا، بادشاہ کی جو بیگم تھی، کہا دیکھیں تو صحیح لوگ کیا کر رہے ہیں، پڑاؤ کیا ہے جنگل میں، کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول فقیر جو آیا، دیکھا بہلول فقیر کو، وہ مٹی کے گھروں سے بنا رہا تھا، مٹی کے مکانات بنا رہا تھا۔ تو بادشاہ کی بیگم نے کہا یہ کتنے میں بیچو گے مکانات، کتنے میں بیچو گے؟ کہا یہ جنت کے مکانات ہیں۔ بہلول فقیر تھا، کہا مجھے کتنے میں بیچو گے؟ کہا بھائی 100 درہم کا، 100 درہم میں بیچو۔ تو اس نے پیسے دے دیے۔ واپس رات ہوئی، بادشاہ نے کہا بیگم کو کہاں گئی تھی؟ کہا وہ بہلول فقیر مکان بیچ رہا تھا، محلات بیچ رہا تھا، جنت کے محلات بیچ رہا تھا، میں محلات ایک محل لے کر آئی ہوں۔ کہا کتنے میں؟ کہ 100 درہم میں۔ تو پیسے تو ضائع کر دیے تو نے، مٹی کا گھر ہوتا ہے، مٹی کے بغیر ضائع کر دیے۔ رات ہوئی، بادشاہ نے دیکھا کہ میری بیگم جنت کے محل میں سیر کر رہی ہے۔ صبح آیا بہلول فقیر کی طرف، مجھے مکان دے دو بھائی، یہ پیسے لو، مکان دے دو۔ کہا کہ جنت دیکھ کر آیا ہے، مکان دیکھ کر آیا ہے، پھر لے رہا ہے۔ غیب پر تو ایمان نہیں لایا تھا نا، تو وہ غیب پر ایمان لے آئی تھی، اسی کو جنت کا محل مل گیا۔ اور جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کر رہا ہے، گناہوں کی جگہ کی طرف نہیں جا رہا، شیطانی کاموں کی طرف نہیں جا رہا، ان کو کتنے انعامات مل رہے ہیں؟ حکیم اختر رحم اللہ نے فرمایا 10 انعامات مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا انعام تو یہ ملے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو نا متقی آدمی ہے اس کا معاملہ آسان بن جائے گا، آسان بن جائے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے، ہر مشکل سے آسانی سے وہ پار ہو جائے گا جو متقی ہے۔ یاد کرنا بھائی۔ تیسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی آدمی کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یاد کرتے جائیں۔ اور چوتھا انعام ملے گا یجعل لہ فرقانا، سمجھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو نور فارق دیں گے۔ اور پانچواں انعام انزل السکینۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ نازل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹا انعام ملے گا حیاتن طیبہ، زندگی، بہترین زندگی ان کو مل جائے گی، پر لطف زندگی ان کو ملے گی۔ اور ساتواں انعام ملے گا اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور اکرام میں اضافہ فرمائیں گے جو متقی آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آٹھواں انعام وہ ولی اللہ بن جائے گا جو متقی ہے۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، بیان کیا، کہا کہ جو حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، وہ اس دور کا جنید بغدادی ہے، وہ اللہ والا ہے۔ اور 10واں انعام اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے، جو متقی آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز تھا، شاہ ولی اللہ کے خاندان سے ہیں، واقعات آپ نے پڑھے ہیں اور سنے ہیں، میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ ایک نوجوان طالب العلم جو منتہی طالب العلم تھا، جو مدرسے میں پڑھنے والا تھا، شاہ عبدالعزیز کا شاگرد، وہ گھر سے نکلا، جا رہا تھا مدرسے پڑھنے کے لیے۔ ایک بوڑھی عورت اس کے طاق میں ہوتی تھی، بوڑھی عورت نے کہا کہ چلو میرے گھر میں دم کرنا ہے، یاد ہے؟ دم کرنا ہے۔ عورت ہے، اس کو سر درد ہے، سر میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو دم کر دو۔ کہ چلو دم کر دیتے ہیں۔ عورت، وہ نوجوان عورت پہلے ہی اس کے انتظار میں تھی، وہ نوجوان تھا، خوبصورت بھی تھا، کہ دم کر دو۔ وہ عورت بوڑھی چلی گئی، وہ عورت بوڑھی چلی گئی۔ یہ بوڑھی عورتیں، سمجھا، ان پر نظر رکھے۔
ناراض نہ ہو جائیں، ان پر نظر رکھے، یہ طاق میں ہوتی ہیں، موبائل ہاتھ میں اور طاق میں ہوتی ہے، کوئی شکار مل جائے، کوئی رابطہ ہو جائے۔ بوڑھی عورت نکل گئی، اس نے کہا یہ جسم تمہارے لیے، میں اکیلی، تو بھی اکیلا، جگہ اکیلی، کوئی چیز، کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، گناہ کی دعوت دے دی۔ وقال حیت لک، یہ جسم تمہارے لیے۔ وہ تو اللہ والا شاہ عبدالعزیز کا شاگرد تھا، پھر مدرسے میں پڑھنے والا تھا، اس نے کہا کہ حاجت ہے مجھے، قضاء حاجت ہے کہ سامنے باتھ روم میں چل جاؤ۔ وہ جو گیا باتھ روم میں، جو باتھ روم میں غلاظت پڑی تھی، ہاتھوں کو لگائی، ہاتھوں کو لگائی، جب ہاتھوں کو لگائی باہر نکلا تو بدبو ہی بدبو، تو عورت نے کہا کہ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، بھاگو، بھاگا، کہیں نل نظر آیا، پانی نظر آیا، ہاتھ دھو لیے، کپڑے دھوئے، ہاتھ بھی دھو لیے۔ استاد سبق پڑھا رہا تھا، چلو سبحان اللہ، سبق میں آ کر بیٹھ گیا، سبق میں آ کر بیٹھ گیا، سمجھا نہیں؟ ان کی زندگی تو دیکھیں عزیزو، جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں، کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے، اور کیسے اگر ایک نظر سے آپ آدمی دیکھے، اٹھتے بیٹھتے قال اللہ قال رسول، کبھی جائیں تو دارالعلوم، کبھی جائیں تو بنوری ٹاؤن، کبھی جائیں تو صحیح جامعہ فاروقیہ، آ کر سبق میں بیٹھ گیا، سبق میں بیٹھ گیا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی، اللہ اکبر، اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ استاد نے کہا کہ اتنی تیز خوشبو کس نے لگائی؟ اتنی تیز خوشبو لگی ہے، کس نے لگائی خوشبو؟ تو ہر ایک کی نظر اس طالب العلم کی طرف تھی، کپڑے گیلے تھے اور جلدی جلدی آئے، پہلے خوشبو نہیں تھی، اس کے آنے سے خوشبو کے ہمکار ہو گئے۔ سبق ختم ہو گیا، استاد کے قریب آیا تو سارے لڑکے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے نوجوان، کیا بات ہے؟ سارا واقعہ بتا دیا۔ عورت نے بلایا، گناہ کی دعوت دی، اور میں نے ہاتھوں کو غلاظت لگائی، ہاتھوں کو دھو کر آیا ہوں، کپڑے دھو کر آیا ہوں۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اور عزیزوں یہ یاد رکھو، یہ بات ذہن میں رہے، نیک اعمال میں خوشبو ہوتی ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی ہے، اور جو گناہوں کا کام کرتا ہے، جو بد نظری کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، اس کے جسم سے بھی بدبو، اس کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی رہتی ہے۔ تو نیک اعمال کی کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ قریب المرگ ہوتا ہے، سمجھا نہیں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وہ فرشتے آ رہے ہیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، وہ پنڈلی کو ٹٹولتے ہیں، جسم کو ٹٹولتے ہیں، کہاں سے؟ کہیں سے خوشبو نظر آئے، سمجھا نہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پنڈلی سے ٹٹولتے ہیں، اس سے خوشبو نکلتی ہے۔ کہا کہ ایک دفعہ اس نے اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ پڑھی، اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ پڑھی تھی، الحمدللہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے خوشبو پیدا فرمائی۔ تو دعا کر